بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے ہمارے بچے ہمارا مستقبل۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں جمعیت، جماعت، مجلس علماء، الخیر فاؤنڈیشن اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ بات میں کہاں سے شروع کروں، یہ بات تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بچوں کا پروگرام دیکھ کر ایسا لگا کہ اب ہم لوگوں کا بھی پروگرام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہی نہیں کہ مولوی صاحب بچوں کے لیے تو آپ نے کیا، ہم بزرگوں کے لیے پروگرام کب ہوگا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ جو ہے مولوی صاحب پوری ٹیم کے ساتھ آپ بزرگوں کے لیے بھی کوئی کتاب تیار کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کہیں کہیں پر علماء کو بلایا جاتا ہے 6 مہینے پر، 1 سال پر، اور ان کی تدریب کی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ بھی ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں کو بھی اور مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی بلایا جائے اور متولی صاحب کو بھی بلایا جائے اور ان کی بھی تربیت کو، تو زیادہ فائدہ رہے گا۔ الحمدللہ اب بات میں شروع کر رہا ہوں۔ کہاں سے شروع کروں؟ ہمارا بھارت دیش میں لگ بھگ 20 سے 25 کروڑ ہے۔ کتنے ہیں؟ 20 سے 25 کروڑ ہے۔ جو ہی پرسنٹیج ہمارا 10 سے 15% ہے۔ پورے بھارت دیش میں کرسچن لوگ 2% ہیں، 2%۔ اور کرسچن لوگ جب 2% ہے تو وہ لوگ 3 کام کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ 3 کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہاسپٹل بنا رہے ہیں، 2% ہاسپٹل بنا رہے ہیں، چرچ بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، گاؤں گاؤں کھیڑے کھیڑے میں چرچ والے کے اسکول ہے کہ نہیں؟ اور ہم اور آپ بھی بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ دل کھول کے سنیے گا، ہوٹلز۔ ہمارے اور آپ کے ہوٹلز ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ مسلم محلوں میں ہوٹلوں کی بھرمار ہے۔ تو جب ہوٹلز آ گئے تو پیٹ بھی اپنا باہر نکلتا جا رہا ہے، اس میں بھی برکت آ رہی ہے، دیکھ ہی رہے الحمدللہ۔ اور شادی ہال، مسلم محلوں میں ہوٹلز اور شادی ہال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پلیٹ لگ بھگ 1500-2000 کے ہیں، اور کم سے کم آئٹمس شادی بیاہ میں کھانے کے 50 آئٹمس ہیں۔ حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ قوم کھانے پر خرچ کر رہی ہے، جبکہ اس کو کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ تعلیم پر، ایجوکیشن پر۔ مولوی یعقوب صاحب فری والے قرآن کی تقسیم کا اعلان کر رہے تھے اور الحمدللہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مولوی صاحب فری میں نہیں، ہم پیسہ دے کے خریدیں گے، ہے کہ نہیں؟ اچھا اب ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، یہ سب جو مسئلہ ہے ٹوٹل کھیل محبت کا ہے۔ اب محبت کا کیسے؟ ہمیں اور آپ کو کس چیز سے محبت ہے؟ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، مبارک ہو، انجینئر بنے، مبارک ہو، ماسٹر بنے، مبارک ہو، لیکن ایسا بیٹا نہ بنے، ایسا بیٹا ڈاکٹر نہ بنے جو ڈکیت ہو۔ نہیں سمجھے؟ ایسا ڈاکٹر نہ بنے جو ڈکیت ہو۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں پیسہ پہلے رکھیے اس کے بعد آپریشن کریں گے؟ تو ایسا بیٹا بنانا چاہ رہے ہیں ہم اور آپ، ایسے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں ہم اور آپ۔ اتنا بڑا مجمع
کوئی ہاتھ اٹھا کے دکھا کہے کہ مولوی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مولوی بنے، شیخ صاحب مجھے کھول کے بولنے دیجیے، اتنا بڑا کوئی کہے کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا مولوی بنے اور میری بیٹی مولویہ ہی بنے، کوئی ہے؟ وہ دکھانے کے لیے مت اٹھائیے پلیز. لیکن سب لوگ کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، ماسٹر بنے. پورا کھیل پیسے کا ہے، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. صحیح ہے کہ پورا کھیل پیسے کا ہے. اگر یہاں سرکار یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو سرکاری نوکری ملے گی، تو ہر گھر میں حافظ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے بھائی محبت یہی ہے. بات شروع ہوئی تھی ماشاءاللہ، لیکن شیخ کو ٹائم ملا ہی نہیں. حافظ صاحب کو، تنویر صاحب شروع میں انہوں نے جو بات کہی بہت پتے کی بات تھی کہ آج اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کے ایمان کو کس طریقے سے بگاڑا جا رہا ہے. وہ تو اور ان کو ٹائم ملنا چاہیے تھا کہ ہمارے بچوں کو بگاڑنا کیسے. یہ چاکلیٹ ہے، چاکلیٹ کو چپکا دیا گیا اوپر. بولتے مسلمان بچے کو بلایا جاتا، بیٹا ادھر، بولے یا اللہ چاکلیٹ دے دے، چاکلیٹ گرتا نہیں. بولے بیٹا بول جیسس چاکلیٹ دے دیجئے، تو چاکلیٹ فوراً گر جاتا ہے. مجھے بولنے دیجئے، بنگلور کے اندر ایک متولی صاحب کی بیٹی، نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، مدرسے میں نہیں اسکول میں پڑھ رہی تھی. پرانا واقعہ ہے. کوئی چیز گم ہو گئی، جب گم ہو گئی تو اس کو تلاشیں گے کیسے؟ تو ان کے نوٹ بک میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دیتا نہیں، جیزس سے مانگتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تو وہ دے دیتے ہیں. متولی صاحب کی بیٹی کی یہ حالت ہے تو ہمارے اور آپ کی بیٹی کی حالت کیا ہوگی؟ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے. مولوی صاحب آ رہے تھے کھولنے کے لیے، اب کتنا بھاگ رہی ہے بتا دوں؟ سروے کرا لیجیے. ہمارے بچے بھی لے کے بھاگ رہے ہیں اور ہماری بچی کو بھی کوئی لے کے بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے. کیونکہ ہمارا خود ہی مضبوط نہیں ہے تو ہمارے بچوں کا مضبوط کیسے رہے گا؟ ارے بیٹیاں ہو تو ایسی کیسی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلیل سورہ سے کتاب النکاح حدیث نمبر 3341. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغام آیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأة مسلمہ. ابو طلحہ آپ کا پیغام تو بڑا اچھا ہے لیکن آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، یہ شادی کیسے ہو پائے گی؟ آج ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ناک کٹا دیا، ہمارے پاس ناک ہی نہیں. ناک کا کام ہے سونگنا، پہلے سونگ لیے ہوتے آپ، یوں ہی ناک نہیں کٹتی ہے ہماری اور آپ کی. اور یاد رکھیے گا اگر ہمارا گھر مضبوط ہے تو چور سید نہیں لگا سکتا. سید جانتے ہیں کس طرح کر کے سوراخ کر دینا گھر میں. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے تو بیٹیاں جہاں بھی رہے گی اپنے عقیدے پر قائم رہے گی، بیٹا جہاں بھی رہے گا عقیدے پر قائم رہے گا، چاہے جو ہو جائے کچھ وقت کے لیے. اور ایسی بیٹی جو بھاگی ہے وہ کہیں کی نہیں رہی، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، اس کو اس آدمی نے چھوڑ دیا، وہ کوٹھے والی بن گئی، وہ کہیں کی نہیں بچی. اب وہ واپس آنا چاہتی ہے تو ماں باپ اس کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فکر ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی کیسی کرنی ہے؟ ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، ماسٹر بننے کی، یا پھر عقیدے کی، جان کی یا ایمان کی؟ تو میرے بھائیوں ایمان کی فکر کرنی ہے. اس لیے میرا تو یہ چھوٹا سا مشورہ ہے کہ جتنے مکتب ہیں مکتب ہی کو مضبوط کیا جائے. میں کالج کی بات تو کروں گا بعد میں، اسکول کی بات میں کروں گا، لیکن پہلے مکتب، اور مکتب بھی علماء کی نگرانی میں ہو اور تمام مسجدوں میں مکتب چلے. مکتب جانتے ہیں وہ علی پاٹاسا جو حافظ صاحب پڑھاتے تھے، اور نہیں پڑھتا تو کان پکڑ پکڑ کے ہلا کے پڑھاتے تھے. پہلے کے حافظ صاحب لوگ پڑھانے والے کو دیکھتے آپ لوگ، یہ حافظ صاحب لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے حفظ کیا ہے، بہت ڈنڈا کھائے ہیں، بہت ڈنڈا کھائے ہیں. اور کان پکڑ کے ہلا ہلا کے اللہ اللہ با 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 با. وہ پڑھائی بڑی اچھی تھی، وہ نیٹ ورک بڑا مضبوط تھا. یا تو مولوی صاحب کا نیٹ ورک رہے گا یا ابا کا نیٹ ورک رہے گا، فوراً کنیکٹ ہو جاتا تھا 4G 5G. لیکن ابھی تو کنیکٹ ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ موبائل
چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے تو رات بھر سونا بند، ختم، کچھ نہیں، پورا کھیل اور گیم اسی پر چل رہا ہے۔ تو جتنے مکتب ہیں اس کو پہلے مضبوط کیجیے، اور مکتب میں بھی لوگ آتے نہیں ہیں پڑھانے کے لیے، کیوں؟ پیسہ نہیں ہے اس میں، اس لیے علماء کو زیادہ پیسہ دے کر مکتب کو مضبوط کیجیے، کیونکہ مکتب جڑ ہے، جب جڑ مضبوط ہو جائے گا تب نہ درخت بنے گا، اور اس سے پتے ادھر ادھر جائیں گے اور پھر درخت اور پھل نکلے گا۔ تو اس لیے جڑ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور مکتب کی فکر بہت ضروری ہے۔ آج ہماری مسجدیں ماشاءاللہ الحمدللہ عالیشان ہے، شاندار ہے، جاندار نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں شاندار ہے لیکن جاندار، اور وہی مسجد نبوی، آج کی مسجد نبوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے مسجد نبوی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور اس مسجد نبوی نے جو انقلاب پیدا کیا پوری دنیا میں نہیں پیدا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اسکول کے پڑھے ہیں؟ کس مدرسے کے پڑھے ہیں؟ مسجد نبوی کے پڑھے ہوئے تھے، حکومت کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مسجد کے۔ تو اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے، ہمارا جوڑ رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا ابھی بتائیے، لائٹ چالو ہے، پنکھا چل رہا ہے، کہیں اے سی بھی ہے، بہترین قالین بھی ہے، اور پانی بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، پیسہ دیتے ہیں ہمارا؟ بھائی گھر کے پانی کا پیسہ لگ رہا ہے نا، لائٹ کا پیسہ لگ رہا ہے، مسجد کا ہم نے اور آپ نے دیا، یہی محبت ہے مسجد سے۔ ابھی ایک دلیل لے لے کے اور آپ کے خلاف استعمال کرنے والا ہوں، اس لیے سترک رہیے گا میرے سوال کا۔ ہمیں اور آپ کو مسجد سے محبت ہے؟ جی اب سناٹا چھا گیا۔ ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، ہے نا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل، بقرعید میں بکرا آتا بکنے، بکرا کو دیکھے، بقرعید میں بکرا، سب بیچنے والے لاتے بکرا، اور وہ بکرا سبزی لانے والے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بکرا بنا دیتے۔ کیسے بناتے؟ اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں کیا ڈلپ لگا لگا کے سیدھا اگر ٹائٹ کیا رہتا ہے، تو کبھی کبھی جب بکرا خریدنے جائیے تو اس کو ہلا ہلا کے دیکھیے، اگر اکھڑ گیا تو ختم، اس نے ہم کو بکرا بنا دیا۔ اب اس کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد، ایسے بکرے بھی مارکیٹ میں آتے ہیں، اللہ محمد لکھا رہتا، وہ کتنے میں بکے گا؟ 1 لاکھ میں تو جائے گا، ایک دم سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، 1 لاکھ میں تو جائے گا۔ تو بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا ہے تو 1 لاکھ میں جائے، اور جن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے، حافظ قرآن، تو کئی لاکھ میں جائے۔ دیکھیے یہ اردو نہیں آئی سمجھ میں، ارے بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا ہے تو 1 لاکھ میں بک رہا ہے، اور سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو کئی لاکھ میں جائیں گے؟ نہیں، مطلب اس کی قیمت کیا لگائیں گے ہم؟ کیا لگائیں گے؟ تراویح میں کیا دیں گے؟ 1 جوڑی کپڑا، 2-3 کلو مٹھائی، اور ڈھیر ساری دعائیں، ماشاءاللہ آواز بڑی اچھی تھی آپ کی، کیا پڑھا ہے؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ کیا انداز ہے علماء سے بات کرنے کا، کیا انداز ہے، پیارا انداز ہے۔ یہ ہے قرآن سے محبت، قرآن سے محبت ہے ہمیں اور آپ کو۔ یہ تو ڈھکوسلا ہے بھائی۔ سویڈن میں ابھی قرآن چلایا گیا ہے، اور کویت گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ 10 لاکھ قرآن سویڈن زبان میں وہ لوگ بانٹیں گے۔ ہم نے اور آپ نے کتنا عہد کیا ہے کہ ہم کتنے 1000 قرآن بانٹیں گے؟ بولیے، محبت ہے قرآن سے؟ میرے بھائی کو محبت نہیں، پورا کھیل محبت کا ہے۔ ڈاکٹری سے محبت ہے، انجینئرنگ سے محبت ہے، ماسٹری سے محبت ہے، تو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو مائیں کیا کہتی ہے بتا، بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ واہ رے ماں، اگر ماں ایسی ہوگی تو بیٹا کیسا ہوگا؟ بیٹا ویسا ہی ہوگا، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آپ کو چلائے گا۔ ماں کو یہ کہنا چاہیے بیٹا سو جا، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ میں سے کوئی ابا ہے جو اپنے بچوں کو ایسے بولتے بیٹا سو جا، فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ ہاتھ نہ اٹھائیے گا، بس چہرے سے میں سمجھ جاؤں گا، ذرا دیکھ رہا ہوں چہرہ۔ ہم یہ بتانے کے لیے، بس تھوڑا سا جگانے کے لیے آپ کو ہے، کیا چیز سے آپ کو محبت ہے، ہمیں کس سے محبت ہے؟ جس سے محبت ہے اس کو رزلٹ مل رہا ہے۔ بیٹا سو جا، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ آج ہمارے بچوں کی
تربیت کا مسئلہ. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو ماں خود گیم کھیلتی ہے. ماں کو آپ نے دیکھا وہ گیم کھیل رہی، تو جیسا گیم کھیلے گی اندر میں وہ گیم کھیلے گا اور ویسے ہی بچہ پیدا ہوگا، اس کا ذہن ویسے ہی ہو جاتا. اور آدمی کو آپ نے دیکھا ہے دودھ پلاتے ہوئے وہ الگ موبائل میں ہے اور بچہ الگ ہے اور اس کے ہاتھ میں الگ ہے. اور کتنے بچے ایسے ہیں جو موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، وہ بلی کو بھی دکھاتے رہتے ہیں. بلی بھی سائڈ میں آ کے دیکھتے رہتی کون سا گیم چل رہا ہے. بندر بھی آ کے دیکھتے رہتا ہے، کبھی وہ چھین لیتا نہیں. دیکھے آپ، خود بھی برباد ہو رہا ہے، بلی کو بھی برباد کر رہا ہے، بندر کو بھی برباد کر رہا ہے. اور ماں سمجھ رہی ہے ماشاء اللہ میرا بیٹا. اور آگے چل کے بولتے ہیں آج کل کے بچے کیسے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں. آپ نے کتنی خدمت کی ہے اپنے بچے کی؟ تو میرا بھائیو، بچے مہکتے ہوئے پھول ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ماں باپ کا پیار ہے، بھائی بہنوں کا پیار ہے. جس گھر میں بچے ہوں وہ گھر سونا سا لگتا ہے، اور جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے. جس گھر میں بچے نہ ہو، آپ پوچھ لیجیے ان سے ان کے پاس بچے نہیں ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں. میں تو پہلے دعا کر دیتا ہوں اللہ جس کی گود نہیں بھری ہوئی اپنی رحمت سے تو ان کی گود کو بھر دے. زور سے بولی آمین. کتنے لوگ بچے کو لے کر پریشان ہیں اور کتنے لوگ بچے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. آج کل ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کی فکر ہے؟ نہیں فکر ہے، بالکل فکر نہیں ہے. پھر دلیلیں دو، سن لیجیے. جب الیکشن کا ٹائم آتا تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سب لوگ سنیے گا، چائے خانے پر بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، ادھر ادھر بیٹھ کے، اچھا کون سی پارٹی آتی، اچھا اس کا بیٹا آتا کیا، اچھا اس کا وہ آتا کیا. سب لوگوں کو سیاست دان کے بچے کی فکر ہے، اپنے بچے کی فکر نہیں ہے. اور سیاست دان بھی بہت ہوشیار ہے، وہ اپنے بچے ہی کو لاتے ہیں. اور ہم اور آپ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہیں. کتنی مرتبہ ہم اور آپ اسکول میں گئے ہیں، مدرسے میں گئے، پڑھائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ شیخ شارف صاحب ہیں، آپ کے مدرسے میں لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کیسی پڑھائی ہو رہی ہے. فکر کیا ہے؟ فکر کہاں ہے؟ فکر کیا جس کا؟ اچھا وہ جو سیاست دان ہے وہ پارٹی والا، اس کا بیٹا اب آنے والا ہے، ابھی جیت گیا وہ. یعنی دوسرے کے بیٹے کی آپ کو فکر ہے اور اپنے بچے کی فکر کیجیے. آپ کا بچہ کیا بنے گا؟ ایک جملہ اور کسی نے کہا تھا، ہاں شیخ نے کہا تھا، سیاست میں بڑی فکر ہے. ماشاءاللہ سب لوگ سیاست دان ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہوگا، الحمدللہ. مولانا لوگ بھی سیاست میں کم تھوڑے نا، الحمدللہ سب لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں. پولیٹکس کوئی کامیابی نہیں. اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیے، دیکھیے کیا کامیابی ہے. وقتی طور پر کیا ہے؟ ارے بڑے بڑے محل یوں ہی پڑے ہوئے ہیں بادشاہوں کے. آپ اپنے شہر میں گھوم کے دیکھ لیجیے جتنے محل ویران ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، محل ویران ہے. بنا کے کیا کیجیے گا؟ بچوں کو بنائیے، بچوں کے لیے مت بنائیے. آج کل ہمارا کیا کر رہے ہیں؟ شیخ نے کہا لاکھوں کروڑ بنا جا رہا ہے، یہ کھائے وہ 7 نسل بیٹھ کے کھائے. یہ اولاد کبھی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گی. اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ اولاد کبھی دعا نہیں کرے گی. اگر دعا والی نہیں بنائیے گا تو دعا والی اگر نہیں بنائیے گا تو دعا نہیں کرے گی. اور دعا والی بنے گی کیسے؟ جب ہمارا خود دعا والے بنیں گے تب. آج ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں. چلیے ایک چیز اور بات اٹھی تھی کہ ہمارا خود کا اسکول ہونا چاہیے، خود کے کالج ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اس میں آواز آئی کہ نہیں؟ کیوں؟ اگر ابھی بول دوں کہ خود کے شادی ہال ہونے چاہیے تو حیدرآباد چلے آئیے، موسٹ ویلکم. ہر گلی کے اندر بہترین شادی ہال، سبحان اللہ. اور ایک جملہ اور کہوں تو آئندہ سے مجھے لوگ بلائیں گے ہی نہیں. جتنے شادی ہال ہیں سب کو بند کر کے اسلامی اسکول بنا دیا جائے. نو انٹری والی صاحب کی ہے، یہ کیا ابھار رہے ہیں؟ پوری شادی ہال بند ہو جائیں گے. کیسا رہے گا؟ کوئی ساتھ دے ہی رہے، ساتھ دے. جتنے شادی ہال ہیں سب کو بند کر کے اسلامی اسکول بنا دیا جائے. نو اس میں ساتھ نہیں ملے گا میرے بھائی. میں یہی تو ہے. اب آپ ہی بتائیے چرچ والوں کا شادی ہال ہے؟ کرسچن لوگوں کا شادی ہال معمولی ہوگا. کیا ان کے ہوٹلس ہیں؟ اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں، اللہ کھلائے گا. کیا شادی ہماری مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ کرسچن لوگوں کے، چرچ لوگوں کی شادیاں کہاں ہوتی ہے؟ چرچ میں ہوتے ہیں بھائی.
اور سب مولوی صاحب کے سامنے آ کے میاں بیوی دونوں کھڑے ہوتے ہیں، آئی ہے ہم بات مانیں گے. اور یہاں مولوی کی بات کون مانتا ہے؟ مولوی صاحب آپ کے خیر خواہ ہیں. علماء سے جڑ کے رہیے، اگر برادر سے جڑ کے رہیے گا پریشانی پڑ جائے گی، علماء سے جڑ کے رہیے گا فائدہ ہی فائدہ. علماء ہر جگہ آپ کے کام آ رہے ہیں. آپ ہی بتائیے نکاح کون پڑھاتے؟ مولوی صاحب. جنازہ کون پڑھاتے؟ مولوی صاحب. کان میں اذان کون دیتے؟ جو دیتے تھے مولوی صاحب. الحمدللہ سب مولوی صاحب، سب کام مولوی صاحب کرے. اور نام کوئی اور کا. میرے بھائی فکر خود کیجیے، فکر. تو میں نے جو بنیاد ڈالی، ایک ایک روپیہ اگر ہم اور آپ جمع کر لیں، 20 کروڑ مسلمان ہیں، ہر سال کتنے کالج بن سکتے ہیں؟ 1 روپیہ جمع کرنا ہے. 1 روپیہ دے پائیں گے؟ صرف 1 روپیہ مانگ رہا ہوں، 1 روپیہ بس. ابھی ایک بردر نے 7 دن میں 7 کروڑ روپیہ جمع کر لیا ہے. 7 دن میں، نام نہیں لوں گا، لیکن اگر وہی کوئی مولوی اعلان کیا ہوتا تو لوگ بولتے تھے کہ مولوی صاحب اپنی دکان کھول لی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ قوم کہاں جا رہی ہے؟ قوم کا علماء آپ کے یہاں کی بھی فکر کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد کی بھی فکر کر رہے ہیں. آج ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، جن کے کامیاب ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک بات اور کہہ دوں، اولاد کے بگڑنے سے پہلے خود آپ اپنا دیکھیے کہ آپ کی بیوی کیسی ہے، آپ خود کیسے ہیں. چھٹ منگنی پڑ گیا. آج کل شادی نہیں کرے، نظر ملی اور وہ خود ہی کر کے لے آتے ہیں. اگر ایسی شادی ہو رہی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ جس کو لا رہے ہیں اپنے گھر پہ، وہی تو آپ کے بچوں کے لیے پوری کھیتی ہے. صحیح رہے تب نا. تو ذرا اچھی والی کو لائیے. اگر اللہ والی کو لائیے گا تو اللہ والے بچے پیدا ہوں گے، اور نلہ والی اور ہلہ والی کو لائیے گا تو وہی حساب سے حساب کرے گی. اور نلہ اور ہلہ سے مراد آپ سمجھ گئے؟ شادی بیاہ میں دان دہیج. اب آپ لوگ یہ ہے کہ نہیں یہ پتا نہیں، لیکن جو میرا پرسنلی سروے ہے پوری انڈیا میں، لین دین کا مسئلہ ہر جگہ ہے الا ماشاءاللہ. کئی لوگ چھوٹے ہوئے، کوئی 4 چکا لے رہا ہے، کوئی 6 چکا لے رہا ہے. جانتے 4 چکا 6 چکا، وہ گاڑی سے بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی سب جگہ چل رہا ہے. تو جب ایسی والی لائیے گا تو وہ آپ کے سر پر بیٹھ کے رہے گی. زیادہ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. زیادہ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. اور آپ جس کرسی میں بیٹھے ہو میرے ابا کی کرسی ہے، جس گلاس میں پانی پورے میرے ابا کا گلاس ہے. کتنا اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے، کتنا اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے. جب آپ کی بیوی نے یہ کہہ دیا کہ جس صوفہ سیٹ پر بیٹھو میرے ابا کا ہے، جس پلنگ پہ سو رہے میرے ابا کا، اور زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. تو بنیاد یہیں سے ہے. آپ کے بچے بگڑیں گے یا سدھریں گے، پہلے آپ کی وائف تو کیسی ہے، خود آپ کیسے ہیں، اور نمبر 1 ہمارا یہ کہ ہم اور آپ کیسے ہیں. اگر فجر میں ہم نہیں اٹھتے ہیں تو اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ کے بچے بھی نمازی بھول جائیے، بھول جائیے، بھول جائیے. اگر صبح کے وقت آپ اٹھے اور آپ نے بیوی کو نہیں اٹھایا، اور اگر بیوی کو اٹھایا اور بیوی نے یہ کہا آپ اللہ سے جانیں گے، میں اللہ سے جانوں گی، زیادہ نماز کے لیے اٹھانا نہیں. بچے سو رہے ہیں اور آپ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ بچوں کو کھو رہے ہیں. یہ بڑی تربیت ہونے والی ہے. کس کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں، آپ کی بیوی کیسی ہے، وائف کیسی ہے. تو میرے بھائی یہ فکر بہت ضروری ہے. آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، سب لوگ رو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں. یہ بگڑ نہیں رہے، ان کو بگاڑا جا رہا ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ بولتے والی ماں چرچ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور بہترین بیگ لٹکائے ہوئے ہے، فجر سے پہلے اٹھ کے جا رہی ہے، بچوں کو لے کے جا رہی ہے. 1 منٹ اگر لیٹ ہوا تو اسکول کا دروازہ کھلا رہتا یا بند ہوتا؟ ایسا لگتا کہ نہیں لگتا؟ اگر 1 منٹ مدرسے کا دروازہ بند ہو جائے تو یہ ہے محبت ہماری اور آپ کی. اسکول سے محبت ہے یا مدرسے سے؟ بولیے گا نہیں، پوری دلیل سامنے آ جائے گی. اسکول سے محبت ہے یا مدرسے سے؟ ارے اسکول سے محبت ہے یا مدرسے سے؟ دیکھا آپ نے؟ 1 منٹ اگر لیٹ ہو تو چرچ والے اسکول سے واپس آتے کہ نہیں آتے؟ اور 1 منٹ اگر مدرسے میں لیٹ ہو تو آج ہمارے بچے مدرسے میں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بتا دیں کہ میرا بیٹا پڑھ
بچے پڑھ رہے ہیں. اور میں ایک جملہ اور کہوں, غریب بچے بھی شاید محبت میں نہ ہو, اپنی غریبی کی وجہ سے. اللہ عالم, خیر آپ نیت پر شک نہیں کر سکتے ہم, وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں نیت اللہ جانتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو محبت کیا چیز سے؟ تو میں نے ایک ہی چیز کہی کہ پورا کھیل محبت کا ہے. جیسے محبت ہوگی جس چیز سے, ہم اور آپ اسی میں ترقی کریں گے. الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے جو پروگرام ہو رہے ہیں بہت کامیاب ہے. ایک حدیث مجھے یاد آئی, صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6008. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے اور 20 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہم لوگ نوجوان تھے, ہم عمر نوجوان تھے, اور 20 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مسجد نبوی میں. اور 20 دن کے بعد ہم کو خواہش ہوئی ہم اپنے گھر چلیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جا تو رہے ہو لیکن دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس حدیث پر غور کیجیے. پتہ یہ چلا کم سے کم 20 دن والا نماز کا کورس مسجد میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اور 20 دن میں ہی وہ لوگ اتنے اچھے ہو گئے کہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں, اذان بھی دے رہے ہیں اور امامت بھی کر رہے ہیں. اب آپ بھی بتائیے, ہم اور آپ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو 20 دن میں سیکھ گئے, ہم اور آپ 20 سال میں بھی اب تک سیکھ نہیں سکے. اگر کلمہ پوچھ لوں تو کتنے لوگوں کو کلمہ نہیں معلوم ہے؟ اب آگے مت بولائیے. اگر الحمدللہ پوچھ لوں کہ الحمدللہ پڑھیے, کتنے لوگ الحمدللہ پوری کلاس سنا دیں گے؟ کیا دیکھیں, بالکل میں لو لیول پہ آ گیا. کتنے کو کلمہ نہیں معلوم, کتنے کو الحمدللہ نہیں معلوم, کتنے کو وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم, تیمم کا طریقہ نہیں معلوم. یہاں 20 دن میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سیکھ کے چلے جاتے ہیں, اب دوسروں کو سکھائیں گے. اور یہ مسجد میں ہو رہا ہے. اس لیے مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے یا شادی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ مسجد ہاسپٹل بھی ہے, مسجد وقت کے ملنے کا ذریعہ بھی ہے, مسجد مدرسہ بھی ہے, اسکول بھی ہے, سب کچھ ہے. کاش کہ ہماری مسجد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی جیسی ہوتی ہے. آج کی مسجد نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد. تو آپ کی مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور مسجد سے جڑتے رہیے گا تبھی کامیابی ملے گی, ورنہ نہیں مل سکتی ہے. یہ اسکول کے ذریعے, اس کے ذریعے سیاست میں آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے تو ترقی ملے گی نہیں. صحابہ کرام کو ترقی ملی ہے مسجد سے, تو ہمیں اور آپ کو بھی ترقی ملے گی مسجد سے. تو مسجد سے ترقی ملے گی. مسجد میں لوگ کام کریں گے تو آپ مسجد والوں کے لیے ہم اور آپ کیا کام کریں گے؟ ایک مشورہ اور میں دینا چاہوں گا, ہو سکتا ہے اچھا لگے تو قبول کر لیجیے گا. مسجد کے متولی حضرات اکثر پریشان کرتے ہیں. کیا پریشانی؟ امام صاحب کی تنخواہ کہاں سے آئے گی, پھر خادم صاحب ہے, مؤذن صاحب ہے, کیسے تنخواہ سیلری بہت آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں. اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں جمعہ کے دن؟ ایک اندازہ. ابھی بس ایک دو مشورہ دے دوں گا, اس پر اگر آج سے عمل آپ کر لے جائیں تو آپ کامیاب ہیں. شیخ صاحب بول رہے ہیں 300 لوگ آتے ہیں. اب دیکھیے کیسے ٹیکنیک اختیار کریں تو فائدہ ہو جائے. ہفتے بھر میں ہم اور آپ کتنی کپ گلاس پی جاتے ہیں؟ یہ چائے کی گلاس. ایک دن میں کتنا کپ چلتا ہے شیخ صاحب؟ 10 کپ. 7 دن میں 70 کپ. 70 کپ میں سے صرف 10 کپ کا پیسہ ہم کو دے دیجیے. بس آپ کی جیب سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں؟ آپ کی چائے. کتنے لوگ گٹکا کھا رہے ہیں, کھینی کھا رہے ہیں؟ سب کو کھلائیے گا, ورنہ مولوی صاحب سمجھ جائیں گے کون کھا رہے ہیں. کتنے لوگ گٹکا کھا رہے ہیں, کھینی کھا رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں, پان پرا کھا رہے ہیں, بیڑی سگریٹ سب پی رہے ہیں. ایک دن میں کم سے کم 10 تو پیتے ہوں گے, 10 سے زیادہ ہی پیتے ہوں گے. تو جب اتنا پیتے ہیں تو ہفتے بھر کا ملا کے صرف 10 کا پیسہ دیتے ہیں. جیب سے پیسہ نہیں مانگ رہا. اور یہ کوشش شروع کیجیے آپ کہ 300 لوگ اگر آئے ہیں تو 100 روپیہ لے کر آئے ہیں, اور 100 روپیہ جمعہ کے دن مسجد کے غلے میں ڈال دیں گے. 300 کا 100 روپیے سے کتنا ہو جائے گا بھائی؟ ابھی صرف ایک جمعہ کی حالت ہے. اور ایک جملہ اور کہنے دیجیے ذرا. بہار کے کچھ علاقے میں یا سیمانچل یا بنگال کے کچھ علاقے میں ایک سال میں لگ بھگ 400 جلسے ہوتے ہیں. ایک سروے کیا گیا ہے کہ 400 جلسوں پر لگ بھگ 200 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ امت کے بعد پیسے بہت ہے. ہمارا ہو رہے نہیں کہ پیسے نہیں ہے, پیسے
روپیہ غلے میں ڈالنے کا تو غلہ ذرا بڑا بنانا پڑے گا انشاءاللہ. متولی صاحب سب لوگ دھیان دیں کہ غلہ, اور اگر 4 ہفتے میں 100 روپیہ ڈال دیں تو اب آپ بتائیے متولی صاحب خوش رہیں گے کہ نہیں؟ ٹینشن ہی نہیں ہوگا, آرام سے امام صاحب کا بھی خرچ نکل گیا, خادم صاحب کا بھی نکل گیا, مؤذن صاحب کا نکل گیا, مسجد کا بھی خرچ نکل گیا, جبکہ آپ کے جیب سے پیسہ بھی نہیں گیا. کوئی بتائے کہ مولوی صاحب نے پیسہ مانگا ہے؟ پھر بعد میں مت کہیے گا مولوی صاحب آئے تھے اور پیسہ مانگ کے گئے. میں نے پیسہ مانگا, میں نے آپ لوگوں سے کیا مانگا؟ ایک چائے مانگ لیا, بس چائے کا پیسہ دے دیا. صحیح ہے نا, سمجھو, صرف چائے کا پیسہ مانگا, بیڑی سگریٹ تمباکو کا پیسہ مانگا, آپ کے جیب کا پیسہ نہیں مانگا. تو ترقی کیسے ہوگی, دینی تربیت کا ماحول کیسے پیدا ہوگا, ایسے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا. اور ہمارے بزرگ حضرات یہ کر کے چلے گئے, اس لیے ان کی جو محنت ہے آج ہم اور آپ صحیح منہج پر ہے. اگر وہ لوگ اتنی محنت نہ کیے ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے. آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. کون بگاڑ رہا ہے بھائی, کون بگاڑ رہا ہے؟ ہم لوگ خود بگاڑ رہے ہیں. اب ایسا اگر بول دو تو آپ بولے مولوی صاحب میں نے تو کبھی نہیں بگاڑا. اب دیکھیے کیسے بگاڑتے ہیں, بس ایک دو بات بیان کر کے رخصت ہوگا. گھر میں کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا, دروازہ کھڑا, فلانے بھائی گھر پر ہیں؟ جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ سمپل ہے, جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچے من کے سچے, ہم سب کے چچے بڑے, وہ تن جو ہے نا ان کا تن جو ہے کالا ہو سکتا ہے لیکن من ان کا اجلا ہے. ان کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں لیکن من ان کا بڑا اچھا ہے. یہ چھوٹے بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ کبھی کیس لڑنے کے لیے کورٹ نہیں جاتے, ان سے سیکھ لیجیے آپ. اور ان کا جھگڑا ہوتا پھر دوستی ہو جاتی, اس طرح کر کے کٹی ہوئی پھر دوستی ہوئی. کیا پیار ہے, کیا محبت ہے. ان بچوں نے تو ہم بڑوں کو سکھا دیا ہے. بچے من کے سچے, ہم سب کے چچے. کیا بولتے تھے, ابو گھر ہے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ ہی بتائیے سچ بولا کہ نہیں بولا وہ, کہ ابو گھر ہے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم موبائل میں بولتے ہیلو کہاں ہے بھائی, یا کبھی کبھی بیوی کا فون آتا آپ کہاں ہو, بولے یہی چھو. یہی چھو مطلب تو وہ بائک پر ہے کیا, تو پی پی بجاؤ. تو آپ کیسے بجائیں گے, پی پی بجاؤ. یعنی اگر بائک پہ جا رہے تو اس کی آواز آنی, بولے یہی چھو. وہ کہیں اور ہے, بولے یہی چھو. یہ کس نے, کیا معمولی لگتا ہے آپ کو؟ یہ بچے سیکھ رہے ہیں. بچے کوڑا کاغذ نہیں, سیکھ رہے ہیں آپ سے جھوٹ. امی بولتی بیٹا ادھر آ, تجھے کھجور دوں گی, آپ دوں گی, رونا بند ہو جائے اس کا. اور سیدھا امی نے موبائل اٹھا لے, بیٹا کھیل. سیدھا آج کل معلوم ہے رونے کی دوا کیا ہے, رونے کی دوا. یعنی اگر دوا دینا ہو کہ رونا بند ہو جائے, وہ کیا ہے, موبائل. اب آپ بتائیے حالت کیا. اور ایک بات اور, یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے موبائل کا سب لاک کھول دیں گے. آپ کتنا بھاری لاک لگا کے دیجیے, اگر وہ کھول کے نہیں بتا دیا تو بچہ نہیں ہے. اب کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے کہ نہیں ہے. ایک چیز اور, بچے بگڑ رہے ہیں, ہم اور آپ بگاڑ رہے ہیں, گھر کے بڑے لوگ بگاڑ رہے ہیں. اور ساس بہو کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو اسی میں تو بچے اور بگڑتے ہیں. دادی اماں کیا بولتی ہیں, میری امی کیا جواب دیتی ہیں, لے دونوں کا چلتے رہتا ہے. اس سے بچے سیکھ رہے ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچے کو بگاڑ رہی ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ابھی میں آزما لیتا ہوں, کس کو اٹھاؤں, بول کے ایسا نہ گڑبڑ ہو جائے. ایک ہی جواب ہوگا سب بچوں کا. ابھی میں بتاؤں گا نہیں, کیوں بتا رہا ہوں. بچے سے پوچھے کہ بیٹا دادی ماں کے یہاں جائے گا یا نانی ماں کے یہاں, سب کا جواب سیم ہے, نانی ماں کے یہاں جائے گا. بیٹا نانی ماں, ہلا دیا بس ختم, آپ ہلا دیا, ہم کو جواب مل گیا, اب آگے کچھ نہیں کرنا. اب وہ کن کا بیٹا وہ بند دیکھیے آپ. ایک ہی جواب ہوتا, بیٹا دادی ماں کے یہاں جانا یا نانی ماں کے یہاں. کیا جواب ہوتا, کیوں, اس کا مطلب دادی ماں اور دادا کے لیے اس نے کچھ ڈال دیا ہے. تیرا دادا, تیری دادی ماں, تیرے چاچو, تیری پھوپھی, نانا, ماشاء اللہ, نانی ماں, خالہ, ماشاء اللہ, ماموں, ماشاء اللہ. کیا لگ رہا ہے آپ کو اس جملے سے, کیا لگ رہا ہے اس جملے سے؟ نفرت پیدا کر رہے ہیں. اور گھر کے اندر یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ میں دادا کے یہاں جاؤں گا, دادی کے یہاں جاؤں گا, پہلے ملنے کے لیے وہاں جاؤں گا, پھر نانی
چلیے بچے جب بڑے ہو گئے تو جلدی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے اپنے یہاں، جبکہ شادی جلدی ہونی چاہیے. وہ اپنے یہاں کیا ہے، کتنے سال کا ہے ابھی؟ 25 سال. کتنے سال کا ابھی؟ 30 سال. کتنے سال کا ابھی؟ 35 سال. کتنے سال کا ابھی؟ 40 سال. کئی جگہ جاتا ہوں لوگ بولتے ہیں، اب کیا کہوں، ایک لڑکی ہے وہ دیکھنے میں 18-20 سال کی لگتی ہے لیکن وہ 40 سال کی ہے. 3 ٹائم PhD ہے، وہ ویل سیٹ ہے، شادی ہو ہی نہیں رہی ہے. تو میں ان باپوں کو کہتا ہوں جو بیٹیاں کو پڑھا تو رہے ہیں، بیٹے کو کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ برابری کرائے گا تب نہ رشتہ داری ہوگی. اس لیے ہماری بیٹیاں کہیں اور بھاگ رہی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے بڑا، اس پر غور کرنے کے. اور اپنے خاندانی نظام تو ہے، وہ میرے خاندان کا تو وہ ان کے خاندان کا، ایسا جمع ہے تو کرنے کا، بولنے کے لیے سب بولتے لیکن شادی بیاہ کے ماننا نہیں. آپ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پردیسی ہیں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 27 28 29 پڑھیے. شعیب نامی ایک آدمی کے گھر چلے گئے اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان سب کو میں آج میں دعا بتاتے جا رہا ہوں. چاہے بھائی کی شادی نہیں ہوئی یا بہن کی شادی نہیں ہوئی، یہ دعا لے لیجئے گا. اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو چپکے سے فون کر کے پھر سے پوچھ لیجئے گا، وہ دعا بہترین دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تو فائدہ ہوا ہے، اب آپ کا فائدہ بھی ہو جائے، امید کیجئے انشاءاللہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ شادی والی دعا ہے، برکت والی دعا ہے. اس دعا کو نوجوان پڑھیں، اللہ انشاءاللہ مسئلہ حل کر دیں گے، چاہے بہن پڑھے یا بھائی پڑھے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام یہی پڑھتے رہے تو وہاں سے سندیش آ گیا، تمشی علی الاستحیاء، شرماتے ہوئے آئے. غور کیجئے، پورے قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کی یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی کی جو خوبصورتی قرآن نے کھینچ دی ہے وہ قرآن میں امر ہے، جب تک ہے جو کھینچا، شرماتے ہوئے آئی. آج کل مجھے بولنے دیجئے، کتنی ماں ایسی ہے، بہن ایسی ہے کہ اپنے گھر کے لیے اگر ان کو لڑکی لانا ہے، بہو لانا ہے، بھابھی لانا ہے، 100 گھر جا چکی ہے، اس کو دیکھ چکی ہے، کھانا کھا کے آ چکی ہے، کپڑا پہن کے آ چکی ہے اور کٹ مار دیا، بہت موٹی ہے، بڑی ناٹی ہے، ناک پھچی ہے، بہت سانولی ہے، وہ کالی ہے، میرا بیٹا تو ہیرو ہے. ارے آپ کا بیٹا ہیرو ہے تو کسی کی بیٹی بھی کسی کے لیے ہیروئن ہے، چاہے وہ کالی کلونی کیوں نہ ہو. ہے کہ نہیں اپنے یہاں؟ تو کالی کلونی کی شادی کیسے ہوگی؟ اللہ نے بنایا ہے نا، ناٹی اللہ نے بنایا ہے. اس لیے عورت کی دشمن ہے، عورت کی دشمن ہے. کتنے جیل میں ہیں، دان دہیج کی وجہ سے ستایا ہے، جیل میں بند ہے. عورت کی دشمن ہے. اپنی بیٹیاں ہے اور اپنی بہو دشمن. اگر اپنی بیٹی بیمار پڑ جائے تو داماد جی کو اللہ السلام کا تم بیٹا، اور اگر بہو بیمار پڑ جائے تو بیٹا تیری بیوی ناٹک کر رہی ہے، اس کو جاننا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رہے، سندیش آ گیا، وہ لڑکی لے کے گھر گئی. تو شعیب نامی نیک آدمی نے کہا گھبرائیے نہیں، اللہ نے نجات دی ہے ظالم قوم سے. اس کے بعد شعیب نامی نیک آدمی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. پردیسی کو اپنی بیٹی کون دے گا بتائیے؟ یہاں دیسی کو لوگ نہیں دیتے، مولوی کو تو اور نہیں دیتے. اب آپ لوگ یہاں کے حالت کیا وہ پتا نہیں مجھے، تو وہ مولوی کا پیسہ آج کل سب کو سرکاری نوکری والا چاہیے، سرکاری جاب والا چاہیے. مولوی غریب آدمی، فقیر آدمی کہاں سے کھلائے گا؟ اور مولوی کو تو لوگ اور قرضہ نہیں دیتے. ارے مولوی صاحب کو اپنی تنخواہ میں چکائیں گے کہاں سے؟ ہاں بہترین شرابی، کبابی، جواری، بےایمان، میں نہ مالدار، دیندار رہے نہ رہے، مالدار دیکھنا چاہیے. غریبی کبھی بھی آ سکتی ہے. ارے مولویوں کو اپنی بیٹیاں دیجیے دیندار کو، پھر دیکھیے اللہ برکتیں اتارتے ہیں. عزت تو رہے گی، احترام تو رہے گا. آخری بات، شادی جب ہو جائے تو اپنے بال بچوں کا خیال خود ہی رکھیے، مرتے دم تک رکھیے. اگر آپ کی بیٹی میں اور آپ کے داماد میں جھگڑا ہو جائے تو دوسرے کو مت بھیجیے، اور آپ اپنے بیٹے کو مت بھیجیے. وہ سالہ ہے نا، سالہ وہ بڑا گڑبڑ پیدا کرتا ہے، یعنی وہ جائے گا اور گڑبڑی پیدا کر دے گا، اس لیے اس کو مت بھیجیے، آپ خود جائیے. بس یہ حدیث سنا کے رخصت ہوگا. یعنی بچوں کی فکر آپ کو مرتے دم تک کرنی ہے، یہ نہیں کہ شادی بیاہ ہو گیا تو ختم نہیں. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 441، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے گئے. بیٹی
سے ملنے جایا کیجیے. گئے پہنچے, پوچھا داماد کہاں ہے؟ ابن عمک. کہاں داماد کدھر ہے؟ علی کہاں ہے؟ تو کہا میرے اور ان کے درمیان انبن ہو گئی. فغضبنی فلم یقتلنی. تو وہ مجھ پر غصہ ہو گئے اور کلمہ نہیں کیا. اب پتہ یہ چلا جنتی عورتوں کی سردار, جنتی عورتوں کی سردار کہ یہاں بھی تھوڑا بہت انسانی فطرت سے گڑبڑی, اس لیے فطرت کا خیال رکھیے. فطرت ہم اور آپ اپنی بیوی کو کیا بولتے, زیادہ بولنا نہیں, الٹی کھوپڑی کی سیدھا کر دوں گا. یا اکثر لوگ بولتے رہتے زیادہ بولنا نہیں, الٹی کھوپڑی کی سیدھا کر دوں گا. آپ سیدھا کبھی نہیں کر پائیں گے, بلکہ آپ کی کھوپڑی کو ٹیڑھا کر دیں گے. یہ دماغ سے آپ نکال دیجیے. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. ان کے ٹیڑھے پن ہی میں خوبصورتی ہے. یہ کان کی خوبصورتی گولائی میں ہے. کان کو اگر آپ اٹھا کے پیچھے ڈال دیں خوبصورت ہے. ان کی خوبصورتی اسی ناز و نخرے میں ہے. تو ان کی خوبصورتی کو آپ سمجھیے, ان کی فطرت کو سمجھیے کہ عورت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ایسے. اور جس کو بھی ایسی بیوی مل گئی کہ جیسے آپ گھر میں گھسے ایک لسٹ لے کے کھڑی ہوئی ہے, بغیر پانی پلائے ہوئے, بغیر کپڑا نکالے, اچھا یہ کام کیجیے, یہ کام کیجیے, بڑا خوش نصیب ہے وہ. یہ ایسی حدیث پر وہ عمل کر رہا ہے کہ تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو, کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی کہ مجھے آپ کے گھر سکون نہیں ملا. تو میرے بھائی, یہ عورت کی فطرت ہے, اس کی فطرت کو سمجھیے. اور بچے کی فطرت ہے رونا, چلانا, ادھر ادھر کودنا, جمپ مارنا. اور ایک بات اور ہے, جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو بچے لوگ الگ انتظار میں رہتے ہیں, آج امی سے بدلہ لینا ہے, ابو سے بدلہ لینا ہے. مجھے ہمیشہ بولتے تھے ایسا. تو جیسے مہمان آ کے بیٹھے تو یہ کیا کرتا, تھوڑا سا ذرا لائن پہ آتا, لائن پہ آنے کے بعد صوفہ سیٹ میں چلا جاتا, اس کا لے جمپ دنادن مار رہا. پھر امی کا سن بیٹا آپ کیا, ابھی تو موقع ملا ہوا ہے, دبا کے رکھے ہیں. وہ ایک فطرت ہے, ان کو رونے دیجیے, رولے بیٹا کتنا منٹ روئے گا, رولے. اور رو کے چیز منگوانا وہ جانتے ہیں, اس لیے ہر چیز مت دیا کیجیے, رونے دیجیے. کتنا روئے گا, رو. جب سفر کرتے ہیں ہم تو ٹرین میں کیا کرتا ہے, گلاٹی مارتا, مانو جیسے گلاٹی مارتا ہے, بندے کو گلاٹی مارنا, ادھر گزرا ادھر گزرا ادھر گزرا. تو یہ کیا کرتا ہے, نیچے سے جا کر اوپر والی سیٹ, ہیلو ممی, پھر پاپا, گلاٹی مارتے رہے گا. تو کتنے ماں باپ لے درانے مار دیے, یہ حل نہیں, مارتے دیجیے گلاٹی, مار بھائی مار. یہ بچے کی فطرت ہے. جس طرح ہم والا بچے تھے تو اس سے زیادہ بدماش تھے. پوچھ لیجیے ہماری ماں سے اور دادی ماں سے. دادی ماں بڑی اچھی ہوتی, کہتے ہیں بچے دادی ماں کو بہت پسند کرتے ہیں, کیونکہ جہاں امی نے مارا یا ابا نے مارا تو دادی ماں. تو دادی ماں کیا بولتے ہیں, بیٹا زیادہ ہوشیاری مت مار, تو اور بڑا بدماش اچھا کام نہیں کرا, میرے پوتے کو مار رہا ہے. تو جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے, آپ کے بال بچے یا پھر اس کے درمیان, آپ خود جائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پوچھا کہاں ہے داماد جی, بولے ہے نہیں. بولے ذرا تلاش تو کرو. تو مل گئے مسجد میں, پھر اٹھا کے منا کے لیا ہے, تم آباد رہا, تم آباد رہا. تو یہ بچے پالنا, ان کی تربیت کرنا بڑا کام ہے بھائی. ہاتھی پالنا آسان ہے, شیر پالنا آسان ہے, لیکن بچے پالنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی امید کے ساتھ اسکول بنائیے گا, 1 روپیہ جمع کیجیے, پیڑ کاٹیے, اسکول بنائیے. اور شادی ہال کو اسکول میں نہیں, یہ آواز نہیں ہے, شادی ہال کو اسکول میں نہیں, وہ نہیں بولوں گا ورنہ گڑبڑی ہو جائے گی. میرے بھائیو, فکر خود کیجیے. آپ کو فلانے نیتا جی کے بچے کی فکر ہے, اس کی فکر ہے, اس کی فکر ہے, سینہ اس کا چوڑا ہے, اس کا لمبا ہے, یہ ہے. آپ کے بچوں کی فکر ہے, خود فکر کیجیے, کوئی دوسرا نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق آمین. میں اپنی بات اس دعا سے ختم کرتا ہوں کہ جو میں نے پڑھی, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا بھی پڑھتے رہیے. خیر ہمارے رب ہماری بیویوں میں سے, ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی جنت بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. آمین. آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.